محبت کی آخری چیخ، دا فائنل کرائی آف لو۔ ایک سنسنی خیز آغاز رات کی تاریکی میں گاؤں کے لوگ ایک پرانی حویلی کے قریب سے گزرنے سے بھی خوف کہاتی تھی۔ یہ حویلی صدیوں سے ویران پڑی تھی، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس میں ایک روحانی سایہ رہتا ہے جو کبھی کسی کو واپس نہیں آنے دیتا۔ یہ کہانی ایک نوبیاہتا جوڑی عاصم اور سارہ کی ہے، جنہوں نے ایک طوفانی رات میں اس حویلی میں پناہ لی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ سفر کا آغاز عاصم اور سارہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ ان کی منزل ایک قریبی شہر تھی جہاں انہیں ایک فیملے تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن شام ڈھلتی ہے آسمان پر بادل چھا گئی اور بارش شروع ہو گئی۔ لگتا ہے آج موسم نے بھی ہمیں آزمانے کی ٹھان لی ہے، عاصم نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ بس جلدی پہنچ جائیں، مجھے یہ سناٹا کچھ عجیب لگ رہا ہے، سارہ نے جواب دیا۔ بارش تیز ہوتی گئی اور اچانک گاڑی کا ٹائر ایک گڑھی میں پہنچ گیا۔ عاصم نے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ یہاں کہیں قریب کوئی پناہ لینے کی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، عاصم نے فیصلہ کیا۔ دھند کے بیچ دونوں نے ایک پرانی حویلی کو دیکھا جو دور سے روشنی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حویلی کا پہلا تاثر حویلی بڑی پرانی اور پراسرار تھی۔ اس کے دروازے پر آویزاں زنگ آلود زنجیریں اور باہر لٹکتی بیلیں اسے مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمیں یہاں رکھنا چاہیے؟ سارہ نے ہچکچاتی ہوئی پوچھا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، صبح ہوتی ہی نکل جائیں گی، عاصم نے جواب دیا۔ انہوں نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ اندر کا ماحول سرد اور عجیب تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر حویلی کی چیزیں صاف ستھری تھیں، جیسی کوئی ابھی بھی یہاں رہتا ہو۔ خوف کا آغاز رات کی گہری سناٹی میں۔ حویلی کی کمری ایک عجیب سے خاموشی سے بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی عاصم اور سارہ نے اندر قدم رکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ سارہ نے گھبرا کر کہا۔ شاید ہوا کی وجہ سے، زیادہ سوچو مت، عاصم نے اسی تسلی دی۔ وہ ایک کمری میں جا کر بیٹھ گئی جہاں ایک پرانا میوزک باکس رکھا ہوا تھا۔ اچانک وہ خود بخود بجنا شروع ہو گیا۔ یہ کیسی ہوا؟ سارہ کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ پراسرار ڈائری اسی کمری میں۔ عاصم کو ایک پرانی ڈائری ملی جس پر زارا نام لکھا ہوا تھا۔ ڈائری کھولتی ہی سارہ نے عجیب سا محسوس کیا، جیسے کوئی سایہ ان کے قریب آ گیا ہو۔ یہ ڈائری کس کی ہو سکتی ہے؟ سارہ نے آہستہ سے کہا۔ ڈائری کے پہلی صفحے پر لکھا تھا، میری کہانی سنو، شاید تم میرے مدد کر سکو۔ زارا کی کہانی ڈائری کے اوراق نے ایک صدی پرانی محبت کی کہانی کو بے نقاب کیا۔ زارا ایک امیر زمیندار کی بیٹی تھی جو اپنی والد کی نوکر حیدر سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت زارا کے والد کو گوارا نہیں تھی۔ زارا اور حیدر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زارا کے والد نے انہیں پکڑ لیا۔ زارا کو اسی حویلی میں قتل کر دیا گیا اور حیدر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ زارا کی روح تب سے اس حویلی میں قید ہے، اپنی محبت کے انجام کا انتظار کرتے ہوئے۔ خوفناک انکشاف جیسی ہی عاصم نے ڈائری بند کی، حویلی کے ماحول میں تبدیلی آ گئی۔ دروازے اور کھڑکیاں بند ہو گئیں اور کمرے میں ایک سرد ہوا چلنے لگے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، عاصم نے کہا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اسی دوران سارہ نے عجیب برتاؤ کرنا شروع کر دیا، جیسی اس پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہو۔ سارہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ عاصم نے اسی ہلایا۔ میں زارا ہوں، سارہ نے ایک عجیب آواز میں کہا۔ لانت کا توڑ عاصم نے حویلی کی تھی خانے میں ایک پرانی گھنٹی کی باری میں سنا جو روحوں کو آزاد کر سکتی تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اسی کا ایک خوفناک مناظر اور زارا کی روح کی جال سے گزرنا پڑا۔ معجزاتی اختتام آخرکار عاصم گھنٹی بجانے میں کامیاب ہو گیا۔ زارا اور حیدر کی روحیں دوبارہ ایک دوسری سے مل گئیں اور حویلی کا جادو ٹوٹ گیا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ الفاظ ہوا میں گونجی اور عاصم اور سارہ حویلی سے زندہ نکلائے۔ اختتام یہ کہانی نہ صرف خوفناک تھی بلکہ محبت کی ایک لازوال طاقت کو بھی ظاہر کرتی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، پیج کو لازمی فالو کرنا اور مناسب لگی تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔